اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ پڑھیں اور تسمیہ پڑھیں ذرا۔ اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اچھا جی، ہم اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور قتال، قاتلا اور قتلا یہ کل بتایا تھا، ایسا ہے؟ جی سر۔ اور فتنہ کا لفظ ہم نے کل بتایا تھا جی۔ جی سر۔ اور اس کے علاوہ ثقفتمو یہ بتایا تھا، 4 حروف تھے جو ہم نے انٹروڈیوس کروائے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ قاتلا کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی کرنا۔ نا اب ترجمہ بھی کرتے ہیں نا، قاتلا اس نے لڑائی کی۔ اس نے لڑائی کی، ٹھیک ہے۔ اور قاتلا اس نے قتل کیا۔ اس نے قتل کیا۔ اس نے قتل کیا، یہ ماضی کے جی۔ اور دوسرا ہم نے یہ بتایا تھا کہ معتدین، اور یہ جو ہے اعتدا، اعتدا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ ہاں جی، باقی بھی ساتھی بولیں۔ ہاں جی، اعتدا اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اور معتدین کا مطلب کیا ہے؟ حد سے گزرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والے۔ والے آ جائے گا۔ اور اگر میں کہ یعتدی، یہ عین یعتدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ کرتا ہے، وہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ تو یعتدون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ہاں، جمع آ جائے گی یعتدون۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر یہ قتال کی آخری آیت ہے کہ قتل اور قتال کہاں ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے حج کا جو لفظ استعمال کیا تھا، تو حاجیوں کا جو راستہ ہے وہ پرامن بنانے کے لیے اور اس کی صفائی کرنے کے لیے یہ قتال کا حکم دیا کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور وہ قتال کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے قتال کریں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو قتل کریں ان کو۔ اور یہی ہے سزا کافروں کی۔ اور آگے پڑھا تھا کہ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے آگے ہم پڑھنے لگے تھے۔ اور یہ میں آپ سے پوچھوں گا، اور جہاں جہاں مشکل آئی وہاں پھر انشاءاللہ ہیلپ کر دیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ، جنگ کرو، اور ان سے جنگ کرو یا ان سے لڑائی کرو۔ ان سے ہاں جی، لڑائی کرو، اور ان سے جنگ کرو جی۔ یہ قتال ہی جہاد ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایمان جتنا بھی ہے یہ زمین کے اندر ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایسے سمجھیں کہ اگر اسلام کی عمارت ہے تو اس کے اندر ایمان جتنا بھی ہے وہ بالغیب پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، اور ساری چیزیں یہ زمین کے اندر ہیں، بنیاد۔ اس کا اظہار ہوتا ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ عمل کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی، نماز آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا، اور کیا ہے جی؟ روزہ کہیں نا آپ بھیا، کہ میں کہوں گا پھر یہ 4 پلر ہیں، اپنے ذہن میں بنائے طرح، زمین کے اندر سے نکل آئے 4 پلر۔ اب اس کے اوپر جو چھت ہے نا وہ ہے جہاد کی۔ وہ کیا ہے؟ جہاد۔ یہ پورے کا پورا آپ کا اسلام ہے کہ جو بیس ہے۔ اس کے باہر جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ ایمان کو قائم رکھتے ہوئے اور اسلام کے اوپر چلتے ہوئے، تو وہ حقوق العباد سارے کے سارے بن جائیں گے۔ یہ کوئی تصویر بنی آپ کے ذہن میں یا نہیں بنی؟ جی جی بالکل سر۔ بنیاد میں نے کیا بتایا؟
4 پلر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس کے اوپر ویسے چھت جو 5 ہے وہ پلر جہاد ہیں کی ہے۔ سر، بنیاد میں نے نہیں چار بتایا، میں نے بنیاد بتایا ایمان۔ بنیادیں نظر آتی ہیں؟ نہیں جی نہیں آتی۔ بنیادیں نظر نہیں آتی، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ایمان وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور جو ساری جو 6 چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، 5 یا 6، یوم آخرت پر ایمان، یہ نہیں نظر آتا۔ یہ بنیاد ہے، یہ انسان کے ذہن میں، اور اس کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے اسلام۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ اسلام جو ہے اس کے 4 ستون، وہ 4 ستون آپ نے ابھی بتائے، کون نماز، سے؟ نماز، روزہ، زکات، حج۔ ہاں جی، نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس کے اوپر چھت ڈالنی ہے آپ نے ایک، جہاد کی۔ تو وہ ہے قتال یا جہاد۔ جہاد۔ اچھا جی، یہ تصویر بنا کے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہم نے کرنا کیسے ہے؟ یہ تب کرنا ہے کہ جب لوگ آپ کو مجبور کر دیں گے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قتال بھی کرنا ہے تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنا، یہاں وہ چیز آ رہی ہے۔ اور یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے قرآن مجید میں، ایک دفعہ الدین کلہ للہ کے ساتھ آئی ہے، اور ایک کلہ کے بغیر آئی ہے، اور جو بغیر ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو۔ اور ان سے جنگ کرو۔ تم ان کا مطلب کون ہے؟ کافر۔ کافر۔ اوپر ہے نا ذالک جزاء الکافرین، جی۔ تو تم ان کافروں سے جنگ کرو، جنگ کرو، حتی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنتم، فتنہ، کوئی فتنہ۔ ہاں جی، کوئی فتنہ، بالکل ٹھیک ہے، اور تم ان کافروں سے جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ اب فتنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم، جبر و استبداد، یا جو مسلمان ہو گیا تو اس پر جتنے بھی اذیتیں، تکلیفیں، ظلم، جبر اس کے اوپر ہو رہا تھا، وہ فتنہ۔ اور فتنہ کے معنی آزمائش بھی بتائے تھے، یہ ان کے لیے ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، وقاتلوہم، اور ان اور سے جنگ کرو، کافروں سے جنگ کرو، اور ان کافروں سے جنگ کرو، حتی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ لا تکون فتنتم، کوئی فتنہ نہ رہے، نہ رہے کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین اللہ کا۔ اور ہو جائے الدین، دین اسلام، میں نے کہا تھا یہاں آپ نے کر لینا ہے الدین جہاں آیا، اور دین اسلام ہو جائے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ ویسے دین کا مطلب ہوتا ہے طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، جی یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، کہ لوگ سارے کے سارے اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کر دیں۔ اور دوسری جگہ پر جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اول آپ ہماری ہیلپ کریں گے، یہ کس جگہ پہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور شاید پروفیسر صاحب بھی ہماری رہنمائی کر پائیں۔ اچھا، بہرحال مطلب کیا ہے کہ ہم نے جہاد کس کے لیے کرنا ہے؟ زمین کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ زمین کے لیے تو نہیں کرنا، نہیں سر، کوئی اقتدار کے لیے کرنا ہے، نہیں سر، کوئی مال غنیمت لینے کے لیے کرنا ہے، نہیں سر، کوئی کسی قسم کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی دینی ہے تو زندگی دینی ہے صرف اللہ کے لیے، اور یہ کہ لوگ جو ہے اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کر دیں، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ قتال کس کے لیے ہوگا؟ جنگ مسلمان کس کے لیے کرتے ہیں؟
اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو قائم دین کی کرنے کے سربلندی کے لیے لیے۔ اس دنیا کے اندر۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، ابھی پڑھ چکے ہیں ہم، تو اگر وہ باز آ جائیں، اور اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، اب لفظ اسی سے یا تدی سے یہ عدوان آ رہا ہے، فلا عدوان، تو ان پر چڑھائی نہ، اب حد سے تجاوز یہاں بنے گا یا زیادتی بنے گا، تو جو زیادہ بہتر بنے گا آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، تو فلا عدوان زیادتی نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، نہیں کرنا، کرو نہیں ہے یہاں، عدوان یہاں اس کے مصدر کے طور پر آیا ہے، فلا عدوان، تو تو زیادتی زیادتی نہیں نہیں ہوگی، زیادتی نہ کرنا، یہ اپنے پاس کرنا، ورنہ یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہے، اس کے معنی ہے اصل میں اللہ، مگر علی الظالمین، ظالموں پر، مگر ظالموں پر۔ اب یہ کیا ہے جی کہ زیادتی بالکل نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، مگر ظالموں پر۔ اب یہ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ لوگ ہوں گے کہ جو اتنے ہٹ درم ہوں کہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کریں، مسلمان نہ ہوں، اور وہ اپنی ضد پر قائم رہیں کہ ہم نے لڑنا بھی ہے آپ سے اور اپنے دین پر قائم ہی رہنا ہے۔ وہ مشرکین آپ کے ذہن میں آئیں گے، ان شرک لظلم عظیم جو آتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے اور اپنی جگہ پہ کہتے ہیں، وہاں پھر آپ نے ان پر زیادتی کرنی ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے اسلامی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ تابع ہو جاتے ہیں اور آپ کو جزیہ دینے کے جزیہ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ مسلمان اسلامی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ان سے جزیہ لے گی اور ان کی حفاظت کرے گی، اور حفاظت اتنی کرے گی جتنی آپ نے مسلمانوں کی کرتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اسلام زیادتی والا ہے یا کہ اسلام زیادتی والا نہیں؟ اسلام زیادتی والا مذہب نہیں ہے، زیادتی والا مذہب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، ورنہ ابھی آپ کے سامنے 20 سال لوگ زیادتی کر کے گئے ہیں، اور جو مجھے بتایا لوگوں نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو ان مسلمانوں کو اندر چھوڑ دیتے تھے، اور ابھی جو ایئر فورس کا جہاز گیا ہے اس کے اندر وہ اپنے کتے لے کے گئے ہیں اور کتوں کو چھوڑ دیتے تھے ان مسلمانوں پر، اور اس طریقے سے مار دیتے تھے یہ لوگ۔ جی، اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں مکہ میں تو آپ معافی کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ان لوگوں نے بھی جو کیا عام معافی مطلب کی، اختلاف ممکن ہے آپ کو ہو، لیکن انہوں نے اسلامی اصول جو تھا وہ بتایا، جو آپ کے سامنے ابھی الحمدللہ آ گیا ہے۔ تو ذرا اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے جی، اپنے پڑھیں گے قیصر بھائی، وقاتلوہم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دین ہی کریں، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر زیادتی نہ کرو مگر ظالموں پر۔ جی اپنے وسیم قریشی صاحب، ان کا مائک آف ہے سر، وسیم قریشی صاحب کا۔ اچھا، اور یہ کریں گے معوض، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، بیٹا وقاتلوہم، بس اتنا کرو ترجمہ۔ ان کافروں سے جنگ کرو، اور ان کافروں سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنتم، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، جہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی۔ جی انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے،
बाकी ब्रैकेट में जो फितना बाकी न रह जाए, वयकून दीनु लिल्लाह, और सारा दीन और दीन इस्लाम अल्लाह ही के लिए हो जाए। नहीं, अब अल्लाह आ रहा है तो इस्लाम की बात ना करें, और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए, और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए। ये अब फ़इन इंतहौ, तो अगर वो बाज आ जाएं, फला उद्वाना, तो ना ज्यादती करो, तो ज्यादती न करना, चलो ज्यादती ना करना, इल्ला अला ज़ालिमीन। मगर जालिमों पर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब जी आगे जो चीजें आ रही हैं वो नया लफ्ज आ रहा है कि अब किसास जो होगा इस चीज के बारे में है, और अल्लाह ताला बता रहा है कि अब पहले बताया था कि हुर्मत वाले महीने, एहतराम वाले महीने वो कितने हैं? 4 महीने है सर। 4 महीने। कौन कौन से हैं जरा बताइए। मुहर्रम, जिलहज, जी, मुहर्रम, ज़िलक़ाद, मुहर्रम, ज़िलहज और रजब, मुहर्रम और रजब। रजब। बिल्कुल ठीक है। अब वहां मैंने बताया था कि नसी की एक रस्म थी उनके यहाँ कि वो महीने को बदल लेते थे कि भाई कि चलो ठीक है, अब इस वक्त मुसलमान आए हुए हैं या इस वक्त जंग कर लेते हैं किसी के ऊपर जाती, तो महीना हराम जो दूसरा है वो दूसरा महीना हराम कर लेंगे या एहतराम वाला कर लेंगे। जी जी तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में यहाँ बताया एक चीज, और लफ्ज आ रहा है हुरुमात, लफ्ज आ रहा है अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु किसास। अब हुरुमात का मतलब क्या है? जमा है ये हुर्मत। जी ये हराम की जमा हुरुम है और हुरुम की जमा हुरुमात है, जमाउल जमा। अब इसके मानी ये ज़हन में रखें। हुरुमात का मतलब ये होता है एहतराम वाली जगह और एहतराम वाला वक्त। मैंने क्या कहा? हुरुमात का मतलब क्या है? एहतराम वाली जगह और एहतराम और वाला वक्त। वक्त, वक्त के लिहाज से करेंगे तो वो 4 महीने हैं जो अशरुल हुरम है। जी अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको बदला नहीं जाएगा, उसके बदले में वही महीना होगा। और जगह जो है वो आपकी हुर्मत वाली जितनी भी जगह अल्लाह ताला ने मशअरिल हराम कहाँ बनाई? अरफात से पहले जगह आती है, अरफात से वापस आके मुजदलफा में आते हैं, या सफा और मरवा है, या बैतुल्लाह खाना काबा है, ये सारी जगह हैं ये हुरुमात में आएंगी। ये आ गई समझ यहाँ तक? जी सर। तो समझ के इसका पढ़े। अब पढ़ें जी, अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी का मतलब क्या है? अश्शहर का हुर्मत मतलब वाला महीना, महीने के बदले हरामु का मतलब हुर्मत क्या है? वाला महीना, हुर्मत वाला महीना। हुर्मत क्या वाला हुर्मत वाला महीना के महीना बदले हुर्मत वाला बिश्शहरिल महीना है। हरामी हुर्मत वाले महीने के बदले में है। बदले में है जी, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है। दोबारा कहें, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है। बदले में है। आप उसको क्या बदल मतलब नहीं की है सर? सकते। नसी की जो अपना रस्म है उसके ऊपर अमल अब हम नहीं करेंगे। अब वो जो हुर्मत वाला महीना है उसके बदले में वही हुर्मत वाला महीना ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आगे जी, वल हुरुमातु, और अब तर्जमे मुख्तलिफ आएंगे इसके, और एहतराम वाली जगह और वक्त, और एहतराम वाली जगह और वक्त। और अगर आपने एहतराम वाली जगह करना है तो वल हुरुमात एहतराम वाली जगह ही कहें। जी
एहतराम वाली जगह किसास, किसास का मतलब किसास बदला हाँ जी, बदला किसास में है या बदले में है जी। मतलब क्या है कि अगर खाना काबा की हुर्मत है तो आप ये ना सोचेंगे कि इसके बदले में हम किसी और की इज्जत कर लें, उसका बदला वही जगह है। अगर सफा है तो सफा का बदला सफा ही है, मरवा का मरवा ही है, मशरुल हराम ही है, अगर अरफात है तो अरफात ही है, अगर मिना है तो मिना ही है। ये है सारी जगह हुरुमात जो अभी ज़हन के अंदर आ रही हैं जी। कुछ समझा पा रहा हूँ या नहीं? जी समझ आ गई सर। मुझे समझ को नहीं आई सारी जो आप हुर्मत वाला आपने- महीना, जी मसूद साहब बात करें। मुझे समझ नहीं आई आपने जो बातें की है ना अभी। ये मुझे मैंने ये पता कहा है कि वो महीनों को बदल देते थे तो अल्लाह ने कहा कि ये बदलना नहीं है आपने। मसलन अशहरुल हराम अगर महीना ज़िकात का है, जुल्हज का है, तो वो इसको बदल के क्या कर देते थे, उसको कोई और सफर का कर देते थे या रबीउल अव्वल का कर देते थे। तो अल्लाह ने कहा कि इन महीनों को ना बदले। वाल हुरुमातों के साथ या ये है कि रमजान के महीने गर्मियों में आ गए हैं, सख्त हैं, तो वो रमजान का महीना तो वक्त है, तो इज्जत वाला महीना है, और उसके बजाय उसको बदल के कहते थे कि गर्मियों के बजाय हम सर्दियों में रख लेते हैं ये रोजे। आप समझ आ गई जी जी जी। तो ये है अशहरुल हराम बिशहरिल हराम। तो तर्जमा करें कि हुर्मत वाला महीने के बदले में हुर्मत वाला महीना ही है। हुर्मत वाले महीने के बदले में हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने के बदले में हुर्मत वाला महीना ही है। महीना ही है। वल हुरुमातु किसास, और हुर्मत वाली जगह, एहतराम वाली जगह और वक्त, हाँ जी, और हुर्मत वाली जगहों में किसास बदला है जी। ये हुरुमात का मैंने जो है ना इसकी मुझे समझ नहीं आई। हुरुमात का क्या मतलब? तमाम और मत वाली जगहों का लफ्ज जगह नहीं। वक्त दोनों चीज। जी जी, तमाम वाली जगह हैं, फिर मिना आते हैं, वहां फिर जुमरात को बन जाते हैं। ये सारी जगह क्या है? हुरुमात है जी। तो उनका बदल भी और कोई नहीं है। वल हुरुमात किसास, और हुरुमात के बदले में, ये कर ले जरा, हुरुमात के बदले में हुरुमात है, ये कह ले। हुरुमात का बदला हुरुमात है, ये कह ले। यहाँ पर किसास का क्या मैंने आपने किया? बदला, बदले में वल हुरुमात के साथ। इसका तर्जमा ये कर लें कि हुर्मत वाली जगहों का बदल हुर्मत वाली जगह है, ये कर लें। हुरुमात के साथ हुर्मत वाली जगहों का बदला और हुर्मत वाली जगह है। हुर्मत वाली जगह ही है। हुरुमात के साथ, ठीक है। हुर्मत वाली जगहों के साथ बदला, दोबारा कर ले, हुर्मत वाली जगह ही है। दोबारा साथ कहें ठीक है। और एहतराम वाली जगह और वक्त में बदला है। और एहतराम वाली नहीं, आप ये कर ले, एहतराम वाली जगहों का बदला एहतराम वाली जगह ही है, ये कर लें आप। ये करेंगे तो समझ आ जाएगी, वरना बच्चे जो है वो मुमकिन है आगे पीछे देन में सोचे कि उनका बदला क्या होगा। हुर्मत वाली जगहों का बदला हुर्मत वाली जगह ही है जी। हमारा कह रही है जी, मुझे समझ नहीं है जी। बेटा क्या कहा आपने? अंकल मुझे एग्जैक्ट लाइन ही नहीं समझ आ रही। और क्या बेटा? कोई चीज नहीं बदलनी, सब कुछ वैसे ही है। नहीं, आपको जरा आवाज ऊंची करें, मेरी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मुझे एग्जैक्ट पूरा फिक्रा नहीं समझ आ रहा। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले हाँ महीने बेटा, के बदले हुर्मत में वाले महीने के बदले में हुर्मत वाला महीना है। मतलब है कि अगर रमजान
تو رمضان کے اندر ہی آپ نے روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور میں روزے نہیں رکھنے۔ اگر حج کا مہینہ ہے تو حج کے مہینے کے اندر ہی حج کرنا ہے، ایسا ہے؟ جی تو یہ ہے اور الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا، حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام والا، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر احترام سر والے مہینوں میں یہ جو احترام والا مہینہ ہی ہے۔ یہ جو قصاص کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا بدلہ، یہاں پر یہ بدلہ تو آ گئی کہ یہ قصاص کا، قتل کا تو بدلہ نہیں نا یہاں پر، وہ تو حرمتوں کا بدلہ ہے، قصاص کا مطلب۔ بیٹا مسعود صاحب، بے کے معنی بھی بدلہ ہے نا، قصاص تو ہو گیا نا کہ بدل میں، کہ بدلے میں، ہم نے قصاص بتایا تھا کہ بدلہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قتل کے بدلے میں قتل۔ اب یہ قصاص جو ہے یہ اور میں بتاتا ہوں، قصاص کا آگے آتا ہے السن بالسن، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور کان دانت کے بدلے میں دانت، والجروح، نہیں آپ میری بات سنیں، اب آپ انٹرفیئر نہ کریں، والجروح قصاص، اور زخم کا بھی بدلہ زخم ہی ہے۔ اب وہ آ گیا نا کہ اس کے بدلے میں وہی چیز، یہاں بھی وہی چیز ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ آپ جو بدل دیتے ہیں وہ غلط ہے، آپ سمجھ آئی؟ اچھا، والحرمات قصاص، اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جو اکابرین ہوتے تھے، ایلیٹ طبقہ ہوتا تھا، اشرافیہ ہوتا تھا، وہ پورا حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ خانہ کعبہ تک تو چلے جاتے تھے، اور ممکن ہے مینا تک چلے جاتے ہوں، آگے چاہتے تھے کہ بھی ہم عرفات کے اندر نہ جائیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو مزدلفہ آتے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ پیپر آپ کے لیے لاؤں گا، اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ حرمات کون کون سی جگہ ہیں۔ وہاں مسجد الحرام ہے، مشعر الحرام ہے، مسجد مشعر الحرام ہے مزدلفہ کے اندر، وہ بھی حرمات میں سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کا بدل اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی اپنا بدلہ ہے، آپ نے وہاں جانا ہے اور ان کی عزت کرنی ہے تو تب آپ کا حج ہونا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل سر۔ اچھا، تو وہ پڑھے پھر، والحرمات قصاص کا مطلب ہے حرمت والی جگہوں کا بدلہ، حرمت حرمت والی جگہ ہے، جگہ میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ سمجھ آ حرمت گئی؟ والی جگہوں کا بدلہ حرمت والی جگہ ہی ہیں، جگہ ہی ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، حج تب مکمل ہوگا۔ آگے جی، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے مسلمانوں زیادتی کو کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تم پر تو جس نے تم پر حد سے تم تجاوز پر کیا، ہاں جس نے تم سے حد پر تجاوز کیا، تم مدینہ سے جا رہے ہو، مکہ کے اندر جا رہے ہو، وہاں حد سے تجاوز کسی نے کیا کہ اندر داخل نہیں ہونے دیا، یا تمہارے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی، تو فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پر حد سے تجاوز کیا تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو اس پر حد سے تجاوز کرو، تو تم اس پر اس تو پر تم بھی حد اس سے سے تجاوز کرو، کرو، کتنا؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ اعتداء علیکم، عَلَيْكُمْ، اسی طرح، بلکہ اتنا ہی، اس کا مطلب بلکہ یہ ہے کہ اتنا ہی جتنا کہ اس نے تم پر حد سے تجاوز کیا، یہ بِمِثْلِ ما ہے، ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ آپ کو ملے گا اسی طرح جس طرح انہوں نے تمہارے اوپر حد سے تجاوز کیا۔ اب ان اور یہ دونوں میں سے زیادتی، کرنے اگر زیادتی کون سا کرنا نکالنے ہے؟ تو پھر نہیں ٹھیک، ہم اعتداء، مسعود صاحب آپ پھر ایسا کیجیے گا کہ مجھ سے بات پہ پوچھیے گا، اللہ، باقی ساتھی جو نا بور ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے اطہر بھائی آپ کریں گے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو جو حد، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جس نے تم پر حد سے تجاوز کیا، جی فَاعْتَدُوا، تو تم بھی، علیہ، علیہ یہاں تک آتا ہے،
اور اس پر تعدو علیہ تو تم بھی ان پر حد سے تجاوز کرو. بمثل ما تدا علیکم. اچھا پھر اس کا کرے نہیں اس کا کرنا. ترجمہ آسان کر لیں. اسی طرح جس طرح اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی. اسی طرح کیا کرو گے؟ جس طرح انہوں نے تم پر زیادتی کی. ہاں اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ نزدیک ہے، امن والی جگہ ہے، یہاں ہم ان کے اوپر زیادتی نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے کہ کعبہ جی امن والی جگہ ہے، کعبہ کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے، حرام ہے جی. لیکن اگر کوئی آدمی قتال کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ قتال کریں. اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اب وہاں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، اس کے اوپر زیادتی کرنی ہے جس طرح اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی. آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جو اصل چیز ہے یہ ہے جہاد. یہ کیا ہے؟ جہاد. یہ کیا ہے؟ جہاد. سب جہاد. سے اونچی جگہ ہے. اب جتنی بھی عبادتیں آ رہی ہیں سب کے بعد آپ کو یہی چیز آئے گی جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، فتق اللہ. اور اللہ سے ڈرو. ڈر جاؤ. ہاں کیوں کہ اگر زیادتی آپ نے زیادہ کر دی تو اللہ کا تقوی نہیں رہے گا. نہیں رہے. یا یہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے آپ نے بدلہ لیا تو یہ بھی اللہ کے لیے جتنے کام بھی ہوں گے فتق اللہ، اللہ سے ڈرو. بتق اللہ اللہ ساری سے جی ڈرو. بتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا جس کے تھا نا کہ الا انہم هم المفسدون، واعلموا کیا مطلب تھا؟ اور جان لو. خبردار وہی اور فساد کرنے خبردار. والا. جیسے وہاں خبردار تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو. جان لو. اور جان اور رکھو. جان لو. یہ خبردار ہی ہو گیا نا. جان ہاں لو. جی وَاعْلَمُوا اور جان لو، ہم اس کا ترجمہ جان لو ہی کریں گے. ان اللہ مع المتقین، بے شک کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تکیلوں کے ساتھ. پرہیز کرنے ہاں والوں کے بالکل ساتھ. ٹھیک ہے. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. آپ پرہیزگاری کرنی ہے، آپ نے کسی کے اوپر حد سے تجاوز نہیں کرنا، اتنا ہی کرنا ہے جتنا اس نے حد سے تجاوز کیا آپ سے. ہو گیا جی. یہ جی ہو گیا سر. جی وقت کتنا ہے؟ 7 منٹ ہے سر. 7 منٹ ہے. آگے یہ جناب جہاد ہوا، قتال کہ اللہ لوگوں کے لیے آپ نے راستہ جو ہے اب صاف کرنا ہے، امن والا کرنا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے حج پہ آنا ہے. اچھا، اور اس کام کے لیے بخل نہیں چاہیے. جہاد کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، حج کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اللہ کی راہ کے اندر انفاق کرنا. یہ جو میں آپ کو آیت پڑھا رہا ہوں یہ اصل میں اس کا شان نزول ہے، میں جلدی بتا دیتا ہوں. ابو ایوب انصاری بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں وہاں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی نازل ہوئی، انصار کے لیے، کہ وہ کہنے لگے کہ بھی ہم نے بہت خرچ کیا مہاجرین پر، بہت خرچ کیا مہاجرین پر، کہ بھئی مہاجرین آئے ہیں ان کو گھر دیا، ان کو یہ دیا، ان پر بہت زیادہ خرچ کیا. تو بعد میں ہمارے ذہن میں آیا کہ اب جنگ بدر کے اندر بھی کیا ہے، اب ہم کچھ اپنا بھی دیکھیں، کچھ بچت کر لیں. یہ حدیث کے الفاظ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ جی سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی سن جی رہے جی سر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ آیت کر کے، اور ہمیں بھی کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَنفِقُوا کا مطلب ہے خرچ اور کرو. خرچ کرو. نفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، نفق. نفاق یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور خرچ جی کرو. ہاں جی، نفاق ایک منافقت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی انفقو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نفق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ سرنگ نکالتے ہیں نا، ایک سائڈ سے سرنگ نکال کے دوسری سائڈ سے نکل آتے ہیں، جی ایسا ہے. جی ہاں نف کا بھی ہوتا ہے نا انفق. میں مسعود صاحب مجھے سمجھانے دیں ذرا. تو اپنا جو مال ہے اس کے اندر سے سرنگ لگا کے اور مال لے کے اللہ کے لیے دوسری سائڈ سے نکل آؤ،
یہ اس کے اصل معنی نفق، آپ دبئی جائیں گے تو نفق چندگا ہے جو دبئی سے آئے ہیں. وہ ہے ہمارے یہاں دوستوں میں سے دبئی سے آیا وہ واپس ویسے نہیں ہے. گئے ہیں سر کبھی کام کرنے کے لیے نہیں. اچھا اگر گئے ہیں تو آپ نے ایک نفق دیکھی ہوگی وہاں اندر سے، جیسے آپ کے ہاں یہ بنے ہوئے ہیں انڈر پاسز پر انڈر پاس، اب سمندر کے اندر سے وہ پائپ پورے کا پورا بالکل بنا کے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے وہ. ایسا ہی ہے سر. جی تو وہ نفق چندگا مجھے یاد ہے. تو انفاق یہاں بھی یہ ہے کہ اپنے مال کے اندر سے یوں سرنگ لگاؤ اور پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، بھی یہ ہے. تو اس کے اصل معنی ہم کہیں گے خرچ کرو، وانفقوا اور خرچ اور کرو، خرچ کرو اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور مت ڈالو، اور مت ڈالو مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں. ہلاکت میں. جی تو دوبارہ پڑھ جی آگے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جلدی جلدی ذرا ترجمہ کریں. اور اللہ کی اور راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں. خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو اور اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو إِلَى التَّهْلُكَةِ تہلکہ کے اندر لفظ ہلاکت چھپا ہوا ہے. ہلاکت میں، ہلاکت میں مت ڈالو. دوسری آپ نے پڑھا ہوگا تکاثر جو ہے الہاکم التکاثر 30ویں پارے میں آتی ہے کہ تمہیں مال کی کثرت نے الحاق کر دیا کہ بھی یہ بھی میرا مال آ جائے، یہ بھی میرا مال آ جائے، اور اس کے پیچھے اپنی تم پوری انرجی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بخل ہے یہ ہلاکت کی طرف جانے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَحْسِنُوا کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرو. یہ دو معنی ہیں اس کے اندر حسین بھی ہے، آسنو اور احسان بھی کرو، ٹھیک ہے، اور آسنو نیکی بھی کرو، اور آسنو خوبصورتی سے کام کرو. 3 معنی میں نے آپ کو بتائے. آسنو کا مطلب کیا بتایا؟ نیکی کرو مطلب کیا بتایا؟ اور احسان کرو اور احسان کرو، خوبصورتی سے کام اور کرو. تیسرا میں نے بتایا کہ خوبصورتی سے کام کرو. خوبصورتی سے کام کرو. یہ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت پسند کرتا ہے. بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ جی 3 ہماری آیات ہوئیں. ذرا میں اس کو کتنا وقت ہے جی میں اس کو مطابق کروں؟ 1 منٹ 18 سیکنڈ سر. ایک تو کل کی طرح آپ بھی اشہر الحراموں سے شروع کر دیں جلدی جلدی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے. والحرمات کے ساتھ، اور حرمت والی جگہوں کا بدلہ حرمت والی جگہ ہی ہے. فمن اعتدی علیکم، باقی ساتھی ساتھ کریں جی. فمن اعتدی علیکم، جی فمن اعتدی علیکم، اور جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، اور تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی ہی جتنا اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جی نمرہ جلدی جلدی. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا،